السلام علیکم پیارے دوستوں اور بزرگوں، آج ہم آپ کو شاہ جہان بادشاہ اور ایک گڈڑیا کا سچا واقعہ آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ ایک دن شاہ جہان بادشاہ شکار کے لیے نکلے تو ایک زخمی ہرن کا پیچھا کرتے ہوئے اپنے ساتھیوں سے دور چل کر بچھڑ گئے۔ ہرن بھی ہاتھ نہ آیا، راستہ بھی کھو دیا۔ دوپہر کا وقت تھا، ساتھیوں کا دور دور تک کوئی نشان نہیں تھا۔ بادشاہ کو سخت پیاس لگی تھی۔ اتنے میں بادشاہ کی نظر ایک درخت پر پڑی جس کی ٹھنڈی چھاؤں کے نیچے ایک گڈڑیا اپنی بھیڑ بکریوں کے ساتھ بیٹھا تھا۔ بادشاہ نے، جو اس وقت شکار کے کپڑوں میں تھے، گڈڑیے سے پانی مانگا تو اس نے بتایا کہ ساتھ لایا ہوا پانی ختم ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً ایک بکری کے دودھ سے برتن دھو کر دوسری بکری کا دودھ بادشاہ کو پینے کے لیے دیا۔ شاہ جہان کو گڈڑیے کی یہ بات بہت پسند آئی اور اس نے اسے ایک کاغذ مانگا۔ جنگل میں بھلا گڈڑیے کے پاس کاغذ کہاں سے آتا؟ بادشاہ نے بڑھ کر ایک پتا توڑ کر اس پر خنجر کی نوک سے کچھ لکھا اور اسے گڈڑیے کو دیتے ہوئے بولا، یہ لو اپنا انعام، ہم نے تمہیں 2 گاؤں جاگیر میں دیے۔ جمعے کو یہ پتا لے کر جامع مسجد دہلی آ کر ہم سے مل لینا۔ گڈڑیا خوش ہو کر گھر لوٹ چلا گیا۔ اپنی کمبل زمین پر ڈال کر وہ پتا اس پر رکھ دیا اور بکریاں بند کرنے لگا۔ ایک بکری جو کہ ادھر سے آئی تھی تو اس نے منہ میں اٹھا کر پتا لے لیا اور گڈڑیے کے پہنچنے سے پہلے ہی پتا چٹ کر گئی۔ اس کا اپنے اسے بڑا ہی دکھ ہوا اور یہ کہتا ہوا جنگل میں چلا گیا، بکری 2 گاؤں کھا گئی۔ آخر جمعے کا دن آن پہنچا۔ اپنے گاؤں سے نکل کر دہلی کی طرف چل پڑا۔ چلتے چلتے دوپہر ہو گئی۔ بکری 2 گاؤں کھا گئی کی رٹ لگاتے ہوئے وہ جامع مسجد میں داخل ہوا تو اس نے دیکھا کہ تمام نمازی ہاتھ اٹھائے دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے بادشاہ کو بھی دعا مانگتے دیکھا تو ایک دم چیخ پڑا کہ داتا چھپر پھاڑ کر دے گا تو لوں گا۔ یہی کہتے ہوئے واپس بھاگ نکلا۔ بادشاہ نے نماز کے بعد اسے بہت تلاش کیا لیکن وہ نہ ملا۔ جنگل میں پہنچتے پہنچتے گڈڑیوں کو شام ہو گئی۔ وہ وہیں ایک بڑے پرانے درخت پر چڑھ کر بیٹھ گیا۔ رات کو کچھ ڈاکو وہاں آئے اور گاؤں میں ڈاکہ ڈالنے کی منصوبہ بندی کرنے لگے۔ گڈڑیے نے ان کی ساری باتیں سنی اور ان کو ٹوکا اور بولا، چوری کرنا بہت بری بات ہے، اور پھر وہ گاؤں کے تو لوگ بہت غریب ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ اگر تم لوگوں کو واقعی پیسہ ہی چاہیے تو اس درخت کے نیچے کھودو۔ میں نے اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہاں ایک بڑا خزانہ دفن ہے۔ یہ کہہ کر وہ گڈڑیا گاؤں کی طرف داتا چھپڑ پھاڑ کر دے گا تو لوں گا کی رٹ لگاتا ہوا چلا گیا۔ ڈاکوؤں نے بڑی بحث کے بعد کھدائی شروع کی تو وہاں سے سچ مچ کے 2 بڑے برتن نکل آئے۔ ڈاکو بڑے خوش ہوئے، مگر جیسے ہی ان لوگوں نے برتن کھولے تو اس میں سے سانپ اور بچھو بھرے ہوئے تھے۔ ڈاکوؤں کو یہ دیکھ کر بڑا غصہ آیا اور وہ برتن لے کر گاؤں کی طرف چل پڑے۔ ایک جھونپڑے سے گڈڑیے کی آواز آ رہی تھی۔ انہوں نے وہ دونوں برتن اس گڈڑیے کے آنگن میں الٹ دیے تاکہ سانپ اور بچھو اسے ڈس لیں، لیکن ان برتنوں سے اشرفیاں گرنے لگیں۔ اس کے شور سے گاؤں کے لوگ جاگ گئے۔ ڈاکوؤں نے گاؤں والوں کو جاگتے دیکھ کر وہاں سے بھاگنا ہی غنیمت جانا۔ گڈڑیے بھی اپنی جھونپڑی سے باہر آیا اور اپنے آنگن میں اشرفیاں دیکھ کر زور زور سے نعرہ لگایا، داتا تو سچا ہے، تو نے مجھے چھپر پھاڑ کر ہی دیا ہے۔ اگلی صبح بادشاہ کے ملازم بھی گاؤں پہنچ گئے اور اسے دربار میں لے گئے۔ گڈڑیے نے بادشاہ کو سارا واقعہ سنایا اور یہ بھی بتایا کہ میں نے کیوں آپ سے انعام لیے بغیر واپس بھاگنا اچھا سمجھا، کیونکہ میں نے بھی آپ کو مسجد میں بیٹھ کر اس اللہ سے مانگتے سنا تھا جو سب کا اللہ ہے، تو میں نے سوچا کہ میں بھی کیوں نہ اسی اللہ سے مانگوں جس سے وقت کے بادشاہ بھی مانگتے ہیں،
اور آپ نے دیکھ لیا اس نے مجھے میرا انعام دیا ہے۔ بادشاہ نے گڈڑیا کو عزت کے ساتھ اس کے گاؤں بھیج دیا۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو پلیز ہمارے چینلز کو سبسکرائب کیجئے، لائک کیجئے اور شیئر کرنا تو بالکل مت بھولیے گا۔ تھینک یو۔